نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری انتہائی نگارش یہ ہے کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں. آج کی اس خوبصورت محفل خوبصورت تقریب کے مہمان خصوصی چودھری لطیف اکبر صاحب صدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر نائب صدر چودھری پرویز اشرف صاحب، نائب صدر جاوید اقبال بڈھانی صاحب اور سیکرٹری اطلاعات محترمہ شاہین ڈار صاحبہ. اور آج کے اس جلسہ کے میزبان سردار شریف صاحب اور آج کے اس جلسے سردار آصف صاحب، سردار ارشد صاحب اور اس جلسہ کے دولہا شہید محمد مطلوب انقلابی کے فرزند محمد ولید انقلابی صاحب اس طرف اور اس طرف بیٹھے ہوئے، سب کے نام لینا بہت مشکل ہو جائے گا. اس طرف اور اس طرف بیٹھے اور کھڑے میرے نہایت ہی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو ماننے والے میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم. میں سب سے پہلے تو سردار آصف صاحب، سردار شریف صاحب اور سردار ارشد صاحب اور ان کے خاندان کے اور دیگر جو افراد آج شہیدوں کے اس قافلے میں پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، ان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور انہیں یہ یقین دلاتا ہوں کہ جو امیدیں، جو منگیں، جو توقعات، جو خواہشات لے کر وہ آج ہمارے اس قافلے میں شامل ہوئے ہیں انہیں کبھی مایوس نہیں کیا جائے گا. محمد مطلوب انقلابی رحمۃ اللہ علیہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک فقیر منش آدمی تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ولی اللہ تھے، اس لیے کہ آج سے 3-4 ماہ پہلے سے ہی انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ شاید زیادہ عرصہ میں زندہ نہیں رہوں گا، اور پھر اپنے جنازے کی جگہ کا تعین کر کے گئے کہ کوئٹہ سیہور اسٹیڈیم میں میرا جنازہ پڑھانا. قبر میری جو ہے وہ دھنا میرے گھر کے سین میں جو ہے وہ نکالی ہے اور میرا جنازہ جو ہے وہ سید ابرار حسین شاہ صاحب جو ان کے دوست تھے، ان کے کلاس فیلو تھے، انہوں نے پڑھانا ہے. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ جنازہ اگر کوئٹہ اسٹیڈیم میں نہ ہوتا تو کیا اتنی مخلوق کہیں سمیٹ سکتی تھی؟ یہ اتنے لوگ کہیں سمیٹ نہیں سکتے تھے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا جمع غفیر، اتنا بڑا جنازہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں پڑھا. میری زندگی کا سب سے یہ بڑا جنازہ تھا جو محمد مطلوب انقلابی رحمۃ اللہ کا تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطلوب انقلابی کو جب آپ لوگوں نے بنا والوں آپ نے اس کو یہاں دعوت دی، یہاں سیاست کرنے کی، انتخاب لڑنے کی، تو اس نے جب فیصلہ کیا تو آگے پیچھے سے باتیں نکلنے شروع ہو گئی کہ وہ چڑوئی سے آئے ہیں، جونا سے آئے ہیں، باہر سے آئے ہیں. تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی زمین خرید کے اپنا گھر بنایا کوئٹہ کے اندر، وادی پناہ کے اندر دھنا میں، اور اس کے بعد آپ کے حقوق کے لیے جنگ لڑتے لڑتے جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطلوب انقلابی نے جینا بھی آپ کے ساتھ جینے کا فیصلہ کیا تھا، اور پھر مرنے کا فیصلہ بھی آپ کے ساتھ کیا، اور یہ قبر کا تعین کر کے کہ دھنا میں میری قبر بنانی ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جونا سے آیا تھا، جونا واپس چلا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آپ لوگوں پہ فرض ہے کہ آپ محمد مطلوب انقلابی رحمۃ اللہ علیہ کی اس جو لیگسی ہے، جو ان کی جو سیاسی جو جدوجہد ہے، اس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ سب نے جس جذبہ اور خلوص کے ساتھ، جس محبت اور عقیدت کے ساتھ آج ولید انقلابی کا استقبال کیا، ہم سب کا استقبال کیا، اسی جوش اور جذبہ کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے آج سے ان کی انتخابی میں
چلانی ہے. آج یہ سمجھیں آج ان کی انتخابی مہم کا آغاز ہے اور انشاءاللہ میں وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں, دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں, میں ایک سیاسی کارکن ہوں جو جذبہ اور خلوص میں نے دیکھا ہے, جو آنسو میں نے لوگوں کے آنکھوں میں دیکھے ہیں جنازہ کے دن, اس کے بعد 40ویں تک جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وفاق کا پیکر تھے محمد مطلوب انقلابی, اور وہ ایک نہایت ہی وفادار, روادار اور دیانتدار شخصیت تھے اور دیانت کے پیکر تھے. انہوں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے وقف کیا اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی سے اپنی سیاست کا آغاز کیا. یہ ہے وفا. غالب نے محمد مطلوب انقلابی جیسے لوگوں کے لیے کہا تھا کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے. انہوں نے پیپلز پارٹی سے اپنی سیاست کا آغاز کیا زمانہ طالب علمی سے, اور پھر پیپلز پارٹی کے جھنڈے میں جو ہے وہ دفن ہوئے. پیپلز پارٹی نے بھی محمد مطلوب انقلابی کو میں سمجھتا ہوں بہت عزت دی. وہ چیئرمین پیپلز اسٹوڈنٹس فیڈریشن بنے, پھر اس کے بعد وہ 2 بار ممبر کشمیر کونسل بنے, وزیر اعظم پاکستان شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے مشیر بنے, اور پھر آزاد کشمیر کے وزیر تعلیم بنے. تو انہوں نے جو ہے وہ جس انداز میں پارٹی کے ساتھ وفا نبھائی ہے, میری آپ تمام بنا والوں آپ سے یہ التماس ہے کہ آپ نے بھی اسی طرح محمد مطلوب انقلابی کی قبر سے جو ہے وفا نبھانی ہے. پیپلز پارٹی ہی کہ ایک پارٹی ہے اس ملک میں جو نظریات کی بنیاد پر کام ہوئی تھی اور جو آج تک نظریات میں قائم ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور جناب آصف علی زرداری صاحب, اور آج چیئرمین بلاول بھٹو کا ایک ہی نظریہ ہے. کشمیر کے ساتھ جو پیپلز پارٹی کی کمٹمنٹ تھی وہ کسی پاکستان کی سیاسی جماعت کی نہیں تھی. شہید بھٹو نے کشمیر کی آزادی کے لیے 1000 سال تک جنگ لڑنے کے عزم کا اعلان کیا تھا. انہوں نے ملک پاکستان کو رہتی دنیا تک دنیا کے نقشے پہ رکھنے کے لیے پھانسی کا پھندہ قبول کر لیا. اگر بھٹو صاحب ایٹمی طاقت کے معاملے پہ امریکہ سے صلح کر لیتے, ان سے ایگریمنٹ کر لیتے, ٹھیک ہے, تو وہ ساری زندگی اقتدار میں رہ سکتے تھے. لیکن انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ میرا ملک رہتی دنیا تک دنیا کے نقشے پہ قائم رہنا چاہیے, اور خدا نہ خواستہ آج اگر پاکستان ایٹمی طاقت نہ رکھتا, ایٹمی ملک نہ ہوتا, تو مودی جیسا ایک منحوس اور گندی سوچ رکھنے والا شخص جو ہے بھارت کا وزیر اعظم بن چکا ہے, پتہ نہیں کب کا وہ چڑھ دوڑتا پاکستان پہ. لیکن جب وہ ادھر دیکھتا ہے تو اس کے دانت کھٹے ہو جاتے ہیں. یہ صلہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جاتا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی زندگی میں پاکستان کے عوام کے لیے ان کے حقوق کے لیے جدوجہد کی, اور اپنے زندگی جو ہے وہ پاکستان کے عوام کی وجہ سے جو ہے وہ قربان کر دی. میں یہ سمجھتا ہوں میرا پہلے تقریر کرنے کا جو مقصد تھا, میں نے ریکویسٹ کی اس کی وجہ کہ میرے بہت قریبی عزیز کی جو ہے وہ ان کا انتقال ہوا ہے برطانیہ میں, ان کی میت آج آئی ہے اور 2 بجے جنازہ تھا. میں نے ریکویسٹ کر کے 4 بجے رکھوایا تو مجھے ڈڈیال پہنچنا ہے, اس لیے میں ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور سردار برادران کو دل کی گہرائیوں سے پاکستان پیپلز پارٹی میں شہیدوں کے اس قافلے میں شمولیت پہ جو ہے وہ خوش آمدید کہتا ہوں, اور ایک مرتبہ پھر انہیں یقین دلاتا ہوں کہ انہیں انشاءاللہ کبھی مایوس نہیں کیا جائے. میں اسی پہ جانا چاہتا ہوں. آپ کو